کیا چیز میں کر دیتا ہوں. اگر ہم اپنے لیکچر پہ جائیں اور مجھے وہاں سے تھوڑا سا آپ بتا دو کہ آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا. نے یہاں سے کیلکولیٹ کیا تھا نا سارا کچھ. ادھر یہ والا کیوں نکالا ہے؟ ایکچولی ہم نے کہا تھا نا کہ روٹیشن ہو جاتی ہے کمپنیز کی. جو ہم نے 100 انڈیکس کیلکولیٹ کیا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم 100 کمپنیز سیلیکٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ٹائم آ جاتا ہے جس کے بعد ہم نے رینیول کرنا ہوتا ہے. لیٹ سپوز اگر کوئی کمپنی سیکٹر رول کے اوپر یا مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے رول کے اوپر, وہ رول بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ کوئی نئی کمپنی اگر انٹر ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اب اگر فار ایگزامپل کوئی نئی کمپنی انٹر ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کو پریویس کمپیریزن کے ساتھ لے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ پریویس کیا ہوتا ہے, بیس ڈے ہم نے لینا ہوتا ہے, جیسے بیس ڈے انڈیکس ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ ہم اگر دیکھ لینا یہاں پہ جو ہم نے یہاں پہ انڈیکس کیلکولیٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, کیسے کیلکولیٹ کیا تھا, یہ ہم نے کہا تھا کہ کرنٹ مارکیٹ کیپ ڈیوائڈ بائی بیس ڈے مارکیٹ کیپ, ٹھیک ہے, ملٹیپلائڈ بائی 1000 پوائنٹس. اب اگر آپ دیکھ رہے تو ہم کل کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہتے کہ آج کے اور کل کے انڈیکس میں کتنا فرق آیا اونچا نیچ. اگر ہم کہہ دیں کہ کرنٹ مارکیٹ کیپ ڈیوائڈ بائی پریویس ڈے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے ساتھ آپ نے اب کمپیریزن کرنی. اگر اس حساب سے دیکھیں بیس ڈے مارکیٹ اگر ہم 1991 لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ٹائم کے انڈیکس کے, لیکن ہم تو ڈیلی بیس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اتنا انڈیکس اوپر گیا اتنا انڈیکس نیچے آیا. تو اگر یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے کہ کل والے انڈیکس کے ساتھ, تو اگر آج کوئی نئی کمپنی انٹر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آج کوئی نئی کمپنی انٹر ہو رہی ہے, لیٹ سپوز جیسے ہم نے جسٹ 3 کمپنی ایزیوم کی تھی اے بی سی, ٹھیک ہے. اب ایک نئی کمپنی یہاں پہ ڈے 2 میں, لیٹ سپوز یہ میں ڈے 2 ایزیوم کر رہا ہوں, دس از ڈے 1. اگر کوئی نئی کمپنی انٹر ہو رہی جیسے اے بی این ڈی کا ہم نے کہا تھا, اب یہ جو انٹر ہوا یہ سی کی جگہ آ انٹر ہوا. کل والے انڈیکس کیلکولیشن میں جو یہاں پہ ہم نے انڈیکس کیلکولیٹ کیا, اس میں جو ہم نے مارکیٹ کے پڑھا تھا سارا کچھ, وہ کس کے حوالے سے تھا, وہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن سی کے حوالے سے تھا. اب چونکہ ڈی انٹر ہو گیا, تو جب ڈی انٹر ہوا تو اس کے مطابق پھر آپ نے اس کمپنی کے ساتھ تو نہیں کرنا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ والا مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیلکولیٹ کرنا ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ اور آپ نے یہ زیوم کرنے کہ اس دن لیٹ سپوز آپ کے ساتھ کوئی ڈی کمپنی موجود تھی, اگر اس ٹائم ڈی کا کیا پرائس تھا, ہم نے اس کے حساب سے کمپیریزن اب کرنی ہے نا. تو اس کا جو ریٹ ہے اور وہ شیئر پرائس ملٹیپلائڈ بائی مارکیٹ کیپ, اس کے نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ, اس کے حساب سے جو مارکیٹ کیپ آتے اس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. تو اسی لیے وہ ہم نے سیکنڈ مارکیٹ بیس ڈے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیلکولیٹ کر دیا. جی 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 1000 ٹی لینا ہے کیونکہ جسٹ دس از اے پرفارمنس انڈیکیٹر, یہ 10,000 بھی ہو سکتا تھا, لیکن ان لوگوں نے بس شروع میں 1000 ہی کنسیڈر کیا, جس کے مطابق آپ لیٹ سپوز اگر آپ 1991 کا کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ویلیو 1000 ہی آئے گی, ٹھیک ہے. تو وہ جسٹ ایک پرفارمنس کمپیریزن میئر ہے جس کے مطابق آپ ایک 1000 میں سے آپ کو ایک ویلیو مل رہی ہے, بس اور کچھ نہیں ہے اس کا خاص. جناب کسی اور کا کوئی کوشچن؟ اب اگر لیٹ سپوز میں آپ سے کہوں کہ یہ کمپنی ہے
اور اس کا یہ شیئر پرائس ہے اور اس کمپنی کے اتنے شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور اس طرح میں آپ کو 15-20 کمپنی دے دوں اور اس کے مطابق 15-20 کمپنیوں کے آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز بھی بتا دوں, تو کیا آپ لوگ اس کا یہ 100 انڈیکس اور یہ چیزیں کیلکولیٹ کر پائیں گے ریئل ٹائم سینیریو میں؟ چلے جی نائس. تو اس کا مطلب ہے کہ 100 انڈیکس کیلکولیشن میں اب آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ٹائم ہوا نا انشاءاللہ تو ہم مڈ ٹرم کے بعد کسی 30 انڈیکس بھی کیلکولیٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. 30 انڈیکس کیلکولیشن میں اتنا کچھ خاص ہے بھی نہیں, وہ آسان ہے اس کے مقابلے میں. یہ بھی آسان ہے لیکن وہ اس سے اور بھی اتنا مشکل نہیں ہے, وہ بھی اس جیسا ہے. تو ابھی جو نیا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروسیس آف ٹریڈنگ. یہ اگر آپ دیکھیں ہم نے یہ انویسٹمنٹ پڑھا تھا, اس میں ہم نے فنڈز کے بارے میں پڑھا تھا, پھر ایسٹس, پھر ٹائم پیریڈ, پھر ریٹرن, پھر رسک. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو یاد ہو تو دس از اے گلمپس آف یور فرسٹ لیکچر, جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ساتھ فنڈز ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ آف کمٹمنٹ آف فنڈز ان ایسٹ آف اینی آرگنائزیشن فار اسپیسیفک ٹائم پیریڈ, جس میں ہم نے کہا تھا کہ شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم. اگر لیٹس سپوز آپ سے کوئی بھی بندہ اب پوچھ لے کہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے تو کس چیز میں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی اس سبجیکٹ کے مطابق جس چیپٹر وائز ہم جا رہے ہیں کہ لیٹس سپوز آپ میوچول فنڈ میں کیوں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹ کون کون سے سورسز ہیں آپ نے وہ چیزیں منشن کرنی ہے کہ ایک بندہ اس چیز میں بھی جا سکتا ہے, اس چیز میں, اس کے مطابق پھر آپ اس کو فردر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر لیٹس سپوز کوئی بندہ پراپرٹی میں جاتا ہے, کوئی بندہ بینک اکاؤنٹ میں جاتا ہے, کوئی بندہ کسی فائنینشیل ایسٹس میں جاتا ہے, تو اسی طرح پھر انڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں میوچول فنڈز آ جاتے ہیں. میوچول فنڈ کیوں لوگ جاتے ہیں, کیونکہ رسک منیمائز ہو جاتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اب آپ لوگوں نے اس کو پریکٹیکل, یہ کورس جو ہے وہ میکسیمم پریکٹیکل طرف جا رہا ہے. مشکل نہیں ہے, آسان ہے, لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کا شروع والے کلاسز میں یہ ایشو تھا کہ بیک گراؤنڈ نالج تھوڑا سا اس حوالے سے نہیں تھا, وہ الحمدللہ اب آ چکا ہے وہ چیزیں آپ کو. تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ ٹائم پیریڈ کے حوالے سے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کہ کچھ انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہے جو شارٹ ٹرم ہوتی ہے, کچھ انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہے جو کہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پھر ریٹرن اور رسک کا آ گیا. ریٹرن بھی ہم نے اس کا ڈیفینیشن پڑھا تھا کہ جو آپ کو انکم فرام یور انویسٹمنٹ, جو آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے یا فرام یور ایسٹ یا کوئی بھی چیز, اس سے آپ کو جو انکم آتے ہیں اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں, ریٹرن کہتے ہیں. اور اسی طرح رسک, اس میں ریٹرن میں ایکچوئل اور ایکسپیکٹڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا. آگے فردر اس کے اوپر اپنا ڈیٹیل چیپٹر آ رہا ہے آگے, ٹھیک ہے. رسک بھی اسی طرح جو آپ کے پاس probability اور چانس آف اکرنس جو ہوتا ہے لاس کا اور پروفٹ کا, وہ چیزیں کیونکہ آپ نے جس چیز میں انویسٹمنٹ کی شاید وہ چیز اس حساب سے آگے نہ جا سکے, یا وہ چیز جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے شاید وہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے بھی اچھا جا سکے. تو وہ ہوتا ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بیس پہ. جو آپ کے پاس ایک چیز میں ایکسپیرینس ہو, پریکٹس ہو, تو اس چیز میں. اب آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جتنے بھی بزنسز, ہم نے آگے جو ٹاپک میں جانے اس سے پہلے رسک کے حوالے سے, اگر آپ کسی چیز میں انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں نا تو اس میں ضرور پریویس ٹرینڈز کو دیکھا کریں. اب وہ پریویس ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو بھی کسی بھی قسم کا بزنس ہے نا, وہ یا تو سائیکلیکل ہوتا ہے یا وہ کوئی سیزنلٹی شو کرتا ہے. کوئی بھی بزنس ہوتا ہے جو کہ ایک خاص ٹائم میں وہ پیک پہ جاتا ہے, ایک خاص ٹائم میں وہ ڈاؤن میں جاتا ہے. تو آپ نے یہ چیز ضرور نوٹ کرنا ہے. جیسے آپ, اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ لیٹ سپوز اگر ایک گراف ہے تو یہ یوں موشن کر کے جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج کل لوگ کرپٹو کرنسیز میں بھی بہت جا رہے, وہ مختلف کرنسیز ہوتی ہے, آپ بائنانس سے پتہ نہیں کون سا ایپ ہے, اس کے مطابق جب آپ اس میں دیکھتے تو اس طرح ایک گراف آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اب آپ کو انویسٹمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رسک اگر منیمائز کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے اس لائن, اگر اس کو میں نارمل لائن کنسیڈر کروں تو آپ نے اس لائن کے نیچے نیچے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے اس اوپر لائن میں کہیں پرچیزنگ کریں گے تو چانس یہ ہے کہ آپ پروفٹ نہیں کما سکو گے, کیونکہ اس نے واپس ضرور نیچے آنا ہوتا ہے, اس نے وہ سائیکل شو کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اب کرنسی والا مارکیٹ تو بڑا تیزی سے فلکچویشن شو کرتا ہے. وہ تو اس طرح نہیں ہے کہ اس میں شام کو کیا ٹرینڈ ہے یا صبح کے ٹائم کیا ٹرینڈ ہے. اس میں آپ نے پاسٹ پورا ایکسپیرینس دیکھنے کہ یار یہ جو کرنسی ہے یہ کس بیس پہ کیا گروتھ کیوں شو کر رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کسی پراپرٹی کو دیکھیں یا کسی اور بزنس کو دیکھیں تو وہ آپ کو یہ ٹرینڈ, لیٹ سپوز اگر میں کسی گارمنٹس کی طرف جاؤں تو یہ جو ابھی سیزن آیا تو اس میں جو جتنے بھی ٹیکسٹائل والے سیکٹر ہیں ان کے یہ جو سویٹر اور اس طرح وولن جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا سیل اب جائے گا تو ان کے اس ٹائم پروفٹ وغیرہ میکسیمائز ہو جائیں گے. اگر اس طرح میں دیکھوں کہ جو کولڈ ڈرنکس والے سیکٹر ہیں ان کے تھوڑے سے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ نے دیکھنی کہ جو بھی انویسٹمنٹ آپ نے کرنے وہ کوئی نہ کوئی ضرور آپ ایٹ لیسٹ منیمم 10 ایئر کا ڈیٹا کسی بھی چیز میں دیکھا کرے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس میں 1 سال کا بھی ڈیٹا دیکھ لوں تو بہت زیادہ, 1 سال نہیں, آپ اس میں 1 مہینے 2 مہینے کا بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی کرنسی کیوں فلکچویٹ ہو رہی ہے, وہ کیا ٹرینڈ شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو بھی بزنس ہے جو بھی وہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سائیکل کوئی سیزنلٹی ضرور شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, سیزنلٹی کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سیزن وائز جو امپیکٹ آتا ہے اس بزنس کے اوپر. تو اگر آپ اس لحاظ سے اس چیز کو دیکھیں نا تو اس سے آپ کو بڑے لاسز سے آپ بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا رسک منیمائز ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں ادھر انویسٹمنٹ کریں اس لائن سے اوپر تو چانس یہ ہے کہ وہ واپس نیچے آ جائے گا. پرسوں یہ جو میں کرپٹو کا بات کروں میں ان چیزوں میں اتنا خاص یقین ابھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ابھی سیکیورٹی جب ہائی لیول پہ آ جائے نا پھر یہ ٹھیک ہے, پھر اس میں کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ کرنسی ٹریڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو میرا ایک دوست ہے وہ ادھر جاب بھی کر رہے تو وہ ان چیزوں میں بڑا شوقین ہے. وہ اس میں ہر وقت انویسٹمنٹ کرتا اور سیل اینڈ پرچیز کرتا ہے. تو اس نے کل بغیر کسی انویسٹمنٹ کے سبجیکٹ پڑھ کے یا کوئی MBA کی ڈگری کے بغیر اس نے کل یہ کیا کہ ادھر ایک کرنسی لیٹ سپوز اس موڑ پہ آ گئی تھی. ٹھیک ہے, اس نے سیل کی پھر وہ اس سے اوپر آ گئی تو وہ بڑا پریشان تو کہہ رہا تھا یہ دیکھے اور, لیکن اس کے بعد اس نے ہوشیاری یہ کی کہ اس کے بعد فوراً وہ نیچے اور اس نے اگین واپس اس کو نیچے پہ پرچیز کر دیا. تو وہ کہہ رہا تھا مجھے $18 پتہ نہیں کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ جسٹ اس ایک ہی کرنسی میں تھوڑے سی ویریشن سے اس کو کوئی فائدہ ملا. میں نے کہا نائس, یہ تو اچھا آپ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد تھا کہ رسک اور ریٹرن ہر جگہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کے ریٹرن کے ساتھ اس کے ساتھ رسک ضرور منسلک ہوتا ہے. تو اس کے مطابق آپ نے اپنے رسک کو منیمائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کو کم سے کم نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے پہلے بھی انڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ میوچل فنڈز یا اگر آپ ڈائریکٹ خود بھی بنا سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ تھوڑا سا ایکٹیو ہونا تو وہ خود بھی اپنی ایک پورٹ فولیو ٹائپ بنا سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شیئرز اور بانڈز اور ان چیزوں میں کر لیں. لیٹ سپوز اگر ایک بندہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. لیٹ سپوز یہ ہمارا CR صاحب ہے اور یہ اس میں سے 25-30 لاکھ کی ایک پراپرٹی پلاٹ خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح 10 سے لے کر 15 لاکھ کسی یہ کرپٹو کرنسی میں ڈال لیتا ہے, اسی طرح 10 لاکھ کسی اور چیز میں. ملٹیپل اس نے کوئی نہ کوئی چیزوں میں 4 5 6 چیزوں میں اس نے اپنے پیسے انویسٹ کر دیے. تو چانس یہ ہے کہ اس کو اگر کسی ایک جگہ سے نقصان آ جائے تو اس کو 3-4 چیزوں سے فائدہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا ملٹیپل ہو جائے اور اگر آپ ساری انویسٹمنٹ ایک جگہ پہ کر لو تو یہ بھی چانس ہے کہ وہ بہت زیادہ فائدہ شو کرے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر نقصان کرے تو آپ کا سارا انویسٹمنٹ خراب بھی ہو سکتا ہے, آپ ایون پورے پیسے بھی لوز کر سکتے ہیں. تو اسی لیے انویسٹمنٹ کو ملٹیپل چیزوں میں انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, دوسری چیز جو میں نے اپنے طور پہ پریکٹیکل دیکھا ہے, جو جتنی کم لیول کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ریٹرن آن انویسٹمنٹ جسے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں تو وہ ان چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یا اس طرح کی کسی چیز پروجیکٹ میں جاتے ہیں نا جو چھوٹے لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں کافی اچھا خاصا ریٹرن ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں کہ یہ جو ایسٹس ہے اس کو فردر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ جس میں نان مارکیٹیبل منی مارکیٹ, کیپٹل مارکیٹ اینڈ ڈیرائیویٹوز. ٹھیک ہے, اور اسی طرح انڈائریکٹ میں اوپن اینڈ اور کلوز اینڈ میوچل فنڈز ہیں. یہ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے لیکچر میں, اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے. اس کے بعد پھر ہم گئے کہ یہ مارکیٹس کس مارکیٹ میں آپریٹ کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں.
ٹھیک ہے. تو اس میں ہم مارکیٹ میں گئے تھے کہ اس میں ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس آف انڈیکسز ہے, جس میں ہم نے KC 100 انڈیکس پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس انڈیکس کا KC 100 انڈیکس کی ہم نے کنسٹرکشن اینڈ کیلکولیشن کمپلیٹ کر دی. اس کے بعد اب ہم نیچے آ رہے کہ یہ پروسیس آف ٹریڈنگ کیا ہے وہاں پہ, کہ جو آپ نے یہ انڈیکس کیلکولیٹ بھی کر دیا, یہ آپ کو مارکیٹس کا بھی پتا چلا, یہ آپ کو سارا کچھ پتا چل گیا کہ یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف مارکیٹس ہے جس میں آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. پرائمری مارکیٹ ہے, سیکنڈری ہے, ماری مارکیٹ ہے, کیپٹل مارکیٹ ہے. پھر آپ نے اوپر یہ بھی چیز دیکھ لی کہ آپ کے ساتھ ویز آف انویسٹمنٹ کون سے ہوتے ہیں, جیسے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, انڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اب ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کون کون سے طریقے ہیں, انڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کون کون سے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو آپ نے دیکھی. اب پروسیس آف ٹریڈنگ کیا چیز ہے؟ اب پروسیس آف ٹریڈنگ بیسیکلی یہ کوئی 6-7 سٹیپس پہ مشتمل ہے, جس میں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ سلیکشن آف بروکر. اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے بروکر, ایک ہوتا ہے ڈیلر. بروکر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے لیے یہ ٹریڈ ہموار بنا دیتا ہے, جو کہ ہیلپ کرتا ہے آپ کے اس ٹریڈ ہونے میں. فار ایگزامپل میں اس کا آسان ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کسی نے لیٹ سپوز بروکر نارملی اگر کسی نے شیئرز یا اس طرح کے انویسٹمنٹ نہیں کی تو اس نے بروکر دیکھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مختلف ہے. اب اگر ہم نارمل اس میں دیکھیں نا, عام سے ایگزامپل میں, تو جو آپ کبھی گاڑی خریدنے جاتے ہیں نا کسی بارگین یا شو روم میں, تو وہاں پہ ایک ڈیلر یا بارگینی وغیرہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کے لیے وہ ٹریڈ کر لیتے ہیں. ایک بندہ گاڑی سیل کرتے ہیں اور ایک بندہ گاڑی پرچیز کر رہا ہوتا ہے. تو جو بیچ میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم ڈیلر وغیرہ کہتے ہیں, وہ آپ ایسا سمجھے کہ وہ بروکر ہے. ٹھیک ہے, وہ بیچ میں ایک برج کا کام ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو بروکر از سم ون ہو اسموتھن دا ٹریڈ بٹوین دا بائر اینڈ دا سیلر. اب پھر بیچ میں جو بروکر ہے اور جو ڈیلر ہے, ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ ڈیلر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی چیزیں سیل کرتا ہے, مطلب وہ پرافٹ کماتا ہے. جو بروکر ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی ایشو ہے ادھر؟ ٹھیک ہے, اچھا جو بروکر ہے نا وہ کسی اور کی چیزیں سیل کرتے ہیں اور وہ بیچ میں اپنا کمیشن کما رہا ہوتا ہے. دونوں میں صرف فرق یہ ہے کام دونوں سیم کر رہے ہوتے ہیں, دونوں اس ٹریڈ کو سموتھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈیلر اپنے بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اگر کسی اور کا کرے تو اس ٹائم وہ بروکر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. لیکن بروکر ہولی سولی کسی اور کی چیزیں سیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو آ گیا کہانی کہ بروکر کیا ہے. اب بروکر پھر سلیکشن آف بروکر, کہ آپ جب لیٹ سپوز آپ کوئی بھی بندہ آپ لوگوں میں سے انویسٹمنٹ کا خواہش مند ہے. اچھا جی ایک چیز چلے ادھر سے آپ لوگوں سے ایک ان پٹ چاہیے. آپ لوگ کے لیے اگر ایک سیمینار رکھا جائے, آپ لوگ کی مرضی ہے, فلی آپشنل ہے آپ لوگ کے اوپر, کیونکہ میں نے رکھنا ہے اس پورے پروسیس آف ٹریڈنگ پہ کہ اسٹاک ایکسچینج میں پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے. تو یا تو ہم اسٹاک ایکسچینج سے میں بندہ منگواؤں گا یا بلاؤں گا یا کسی جگہ سے کچھ کروں گا. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے تو وہ کسی ویک ڈیز میں کسی دن کے ٹائم آپ لوگ دے سکتے ہیں, کسی ایک دن, کیونکہ 1.5 گھنٹے کا سیمینار رکھ لیں گے, 1.5 گھنٹے کا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپشنل ہے, لیکن ایک پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے رکھنا ہے یونیورسٹی میں مڈ ٹرم کے بعد ایک سیمینار. ٹھیک ہے, تو میں رکھ رہا ہوں پروسیس آف ٹریڈنگ پہ کہ اسٹاک ایکسچینج میں کس طرح ہو رہا ہے. تو وہ ہوگا کیونکہ ویک ڈیز میں اس کی ریزن یہ ہے کہ تاکہ BS والے اسٹوڈنٹ بھی اس میں آ سکے جو 7th 8th سیمسٹر والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگ کسی دن آپ بریک لے سکتے تو میں آپ لوگوں کو گروپ میں شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ آپ کے سبجیکٹ کا خاص حصہ ہے وہ, تو اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو نالج میں اضافہ ہو جائے گا, اور اگر آپ لوگ نہیں اٹینڈ کر سکتے تو آپ کو کوئی کمپلسیشن نہیں ہے. لیکن میرے ویسے اس ٹاپک کے ساتھ جب بار بار یہ نام لے رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے تو ایک سیمینار رکھنا ہے. اب مڈ ٹرم کے بعد انشاءاللہ رکھیں گے سیمینار, اسٹاک ایکسچینج سے بندے کو انشاءاللہ بلائیں گے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ آ سکتے ہیں تو بڑا اچھا موقع ہے, کسی ایک دن تھوڑا سا لیو لے کے آپ اس سے, تو جو آ سکتے ہیں, کمپلشن نہیں ہے. میں اگین کہہ رہا ہوں
کسی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ کمپلسری ہے، لیکن آپشنلی اگر کوئی آ سکتا ہے تو ایک اپرچونٹی، ایک پلیٹ فارم آپ لوگ کو مل جائے گا. آپ لوگ کے ذہن میں اگر کوئی پریکٹیکل کویسچن ہو کہ کیسے ہوتا ہے یا یہ وہ اس طرح، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ چیزیں جو کہ پروسیس میکینزم ہے، لیکن میں تو وہاں پہ ٹریڈ نہیں کر رہا. تو جو لوگ وہاں پہ ٹریڈ میں بیٹھے ہیں یا اس طرح، تو ان کے پاس وہ اپڈیٹڈ چیزیں ہوں گی کہ جو آپ لوگ کے ذہن میں ہوں. شاید آپ لوگ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی شروع کر دیں. یہ انسان کا فطرت ہے، میں مذاق کر رہا ہوں. لیکن آپ کو کوئی بھی بندہ بتائے گا نا کہ اس چیز میں انویسٹمنٹ ہے، اس چیز میں، تو آپ جو اگر کوئی بندہ کسی بزنس میں ہو نا اور روز میں بڑا پروفٹ کما رہا ہو اور اس کے بارے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہو، تو آپ سب بھی کہتے کہ یار ہم بھی آپ کو تھوڑا پیسے دیتے، ہمیں بھی ریٹرن بتاؤ. تو یہ تو مزاقیہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ آ سکتے ہیں میں شیئر کر دوں گا گروپ میں انشاءاللہ جب ہوگا. ٹھیک ہے. سلیکشن آپ بروکر، پھر ہم کیسے بروکر کو سیلیکٹ کرتے ہیں؟ بروکر کو سیلیکٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. سلیکشن آف بروکر، سلیکشن آف بروکر میں آپ کے ساتھ دو طریقے آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ بروکر، اور ایک ہوتا ہے فل سروس بروکر. اب ڈسکاؤنٹ بروکر وہ ہوتا ہے نا، آپ لیٹ سپوز آپ یہ دونوں سروسز لے سکتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوگا، اپنے ٹیبل پہ بورڈ رکھا ہوگا کہ آئی ایم ڈسکاؤنٹ بروکر اینڈ آئی ایم فل سروس بروکر. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کے اوپر. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آپ کوئی بھی شاپنگ کرتے ہیں نا، تو اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہاں بس یہ چیزیں ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پلس صرف یہ چیز دے دے. ہم لیٹ سپوز اگر آپ کوئی چیز منگواتے ہیں نا یا خریدتے ہیں مارکیٹ میں، اور اگر آپ کو وہ چیز خود بنانا آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہمیں نہ بنا کے نہ دو، ہمیں بس یہ چیزیں دو. کتنے کا دو گے؟ ہم خود گھر میں بنا دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ نالج ہے جو آپ اس کو خود انالائز یا انٹرپریٹ کر کے اس چیز کو پروڈکٹ میں لا سکتے ہیں، تو آپ کو سستا پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ نالج ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ کون سی کرنسی یا کون سی شیئر یا کون سی چیز میں کیا ٹرینڈ آ رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ یار ہمیں بس یہ کر دو کہ ہمارے لیے یہ جو سیل اینڈ پرچیز ہے یہ کر لو. جسٹ وہ آپ کے لیے CDC میں اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ اس سے مشورہ نہیں مانگ رہے، آپ اس کو جسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے بس یونیلیور کے شیئرز میں انویسٹ کرنا ہے. اب یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ تب بندہ کہہ سکتا ہے اگر اس کے پاس تھوڑا سا نالج ہو. یہ جیسے آپ نے انڈیکس پڑھ لیا، یا اگر آپ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی بات کریں، پھر انشاءاللہ آگے جو ٹاپک آ رہی ہے اس میں ہم ریٹرن پڑھیں گے، رسک پڑھیں گے. تو آپ اس ریٹرن یا رسک کے بیس پہ اگر آپ کسی بھی سارے جتنی بھی کمپنیز ہیں اس میں اگر آپ ہر ایک سیکٹر میں ٹاپ کمپنیز دیکھ لیں اور اس کی پریویس 5 ایئر کا ٹرینڈ گراف سے بھی دیکھ لیں، مل جاتے ہیں بنے بنائے گراف ہے. PK فائنانس کے اوپر مل جائیں گے آپ کو پورا ڈیٹا. وہ 3 days کے لیے پری ٹرائل دیتا ہے، اس کے بعد وہ پھر پیڈ ہے. ٹھیک ہے. PK فائنانس میں آپ یہ ویب سائٹ نوٹ کریں، بڑا زبردست ہے. اس میں آپ کو فائنینس سے ریلیٹڈ مختلف چیزوں کا ڈیٹا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق کسی بھی کمپنی کا بڑا زبردست ڈیٹا اس پہ اویلیبل ہے. لیکن اس کا مسئلہ ہے کہ یہ پیڈ ہے. اس میں اگر 3 دن کے لیے آپ جتنا انفارمیشن لے سکتے ہیں، ہم نے بھی یہی کیا تھا. ڈفرینٹ ای میل اکاؤنٹ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ 12,000 یا 6,000 پر اینم آپ اس کے لیے فیس جمع کریں. ہم نے بھی یہ کیا تھا کہ 1 2 3 جی میل اس کے لیے بنائے تھے، اس سے ڈفرینٹ ٹائم پہ لاگ ان کرتے تھے، اور جتنا میکسیمم ڈیٹا ہوتا تھا جسٹ اس سے کاپی پیسٹ سارے کمپنیز کا ڈیٹا ہم نے اپنے ساتھ رکھا تھا. یہ میں بات کروں 2013-14 کی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے تھے اور اپنی انفارمیشن اس سے نکالتے تھے. لیکن ایک چیز ہے کہ الحمدللہ اگر آپ ایک چیز سمجھ کے کرتے ہیں نا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز کو دیکھ کے اور بس کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس طرح ہوتے ہیں اور وہی چیز بار بار کرتے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک چیز کو آپ دیکھ کے اور اس کو سوچ کے مطابق اس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں تو آپ کی کبھی بھی وہ چیزیں آپ سے پھر بھولی نہیں جاتی وہ چیزیں. تو اب اگر آپ کے پاس وہ نالج ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار بس میں نے پڑھ لیا کہ یہ کمپنی یہ ٹرینڈ شو کر رہی ہے، وہ کمپنی یہ ٹرینڈ شو کر رہی ہے، اسی طرح آپ نے تقریباً 25-30 کمپنی کی انالیسس کی جو آپ کے ذہن میں، تو آپ نے اس میں سے چوز کر دیا کہ یار یہ 2 یا 3 یا 4 کمپنیز ہیں جن کا چانس یہ ہے کہ آگے منتھ میں اس کی پرائسز اوپر جائے گی. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ یار عمران خان کا گورنمنٹ آ رہا ہے
پلا چیز کا ٹرینڈ ہوگا یہ اتنا اوپر جائے گا. پولیٹیکل فیکٹر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے, لیٹ سپوز آپ لوگوں نے مارکیٹنگ پڑھا ہوگا, مارکیٹنگ میں کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو, جیسے ڈیموگرافکس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کسی کے اوپر. ڈیموگرافکس بڑا امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے. یہ جو ایج گروپ ہوتا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یا جینڈر ہے, اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے انویسٹمنٹ کے اوپر یا کسی بھی ان کا آپ کے بزنس کے اوپر, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جینڈر وائز میل اور فیمیل کے پروڈکٹس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر آپ صرف سمپل موبائل سیل فون کو دیکھیں تو آپ میل جو ہے وہ کون سے کلر خریدتے ہیں, میکسیمم وائٹ اور بلیک. ابھی تو خیر آئی فون والوں نے گولڈن بھی اور پتہ نہیں اس طرح, یا ہواوی نے بلو کلر اس طرح لانچ کیے ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن پھر ملٹی ٹائپس آف کلر جو ہے وہ پھر لیڈیز کے لیے آیا ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں لائف سٹائل کے لیے. اب لائف سٹائل یا ایٹیچیوڈ, ان چیزوں کو تھوڑا سا وہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں. لائف سٹائل کے لیے ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑا بائک ہو اس طرح وہ پہاڑ پہ چڑھا دیتے ہیں, کہتے کہ یار یہ دیکھے, یا پھر چلے اس کو چھوڑ دے ماؤنٹین ڈیو. اب اس کا کیا مطلب ہے, جو بندہ ڈیو پیے گا وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھے گا, ٹھیک ہے, یا اسٹنگ کے اوپر گھوڑا بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ. آج کل ٹو بی ویری آنیسٹ, جو میرا خود اتنا یہ نہیں ہے کہ میں بڑا سینئر عمر میں ہوں, کوئی بہت بڑے عمر کا بندہ ہوں, الحمدللہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. لیکن آج کل سگریٹ جو ہے نا, یہ ان چیزوں کے لیے کم یوز ہوتا ہے جو کہ پہلے یوز ہوتا تھا. آج کل یہ سٹائل کے لیے بڑا یوز ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ جس کے پاس ایک گاڑی ہو اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہو, یہ چیزیں وہ اس کو اپنا ایک ایٹیچیوڈ یا اپنا ایک لائف سٹائل سمجھتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ بزنس کے اوپر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. ایج گروپ کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کی پریفرنس کسی ایک چیز کی طرف ہوتی ہے. پھر جب آپ تھوڑی سی سینئر لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پروڈکٹ, پھر آپ پرچیزنگ کو دیکھیں نا, جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کی ساری پرچیزنگ اپنی اوپر ہی ہوتی ہے. پھر جب آپ تھوڑے سے آگے ایج میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی پرچیزنگ میکسیمم آپ کے فیملی پہ شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک ایج یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ایج میں اگر آپ کی اپنی پرچیزنگ بھی ہے تو اگین وہ آپ کے ایج کے وائز ہوتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا 50 پلس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی پرچیزنگ کبھی تسبیح, کبھی جائے نماز, حقیقت ہے نا, یہ تمام امپیکٹ کر رہے ہیں آپ کے بزنس کے اوپر. تو یہ چیزیں آپ نے بڑے مطلب دیکھنے میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چلے ہنسی مذاق, لیکن یہ ہے آپ کے اوپر بڑی امپیکٹ کرتے ہیں آپ کے بزنس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اب لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک یہ چیز نہیں ہے. اسی طرح جی وعلیکم السلام, پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پلا گورنمنٹ آئے گا تو پلا چیزیں بڑی اوپر ہو جائے گی. اب جیسے نیا جو پالیسی ہے, لاسٹ منتھ میں گیا تھا میں اپنی ٹیکس فائلنگ کرنے کے لیے, مجھے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ چاہیے تھی, تو وہ مجھے ای میل پہ نہیں آئی, تو پھر میں بینک گیا تھا. تو میں ان کے ساتھ ویسے گپ شپ لگا رہا تھا, ہمارے یونیورسٹی کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے, تو سارے دوست ہیں جاننے والے. تو وہ میں اس کے ساتھ ویسے بیٹھ گیا, میں نے کہا یار ایک بندہ ہے وہ پلا گاڑی سیل کر رہا ہے اور میں اس کو لینے لگا ہوں. تو یہ وہ کہانی ہو گئی, وہ ایک مووی میں بھی دکھایا تھا کہ یار آپ نے سیل کرنا ہے, آپ کسی کو مشورہ دیتے. میں نے کہا میرے ساتھ یہ گاڑی اور میں الٹس یہ والا 2019 ماڈل ہے, وہ میرا دوست سیل کر رہے, تو اگر میں اس کو لے لوں تو کیسا ہے, اور اگر میں اس کو بینک سے فائنانس کروں. تو وہ کہتے کہ کتنے کا وہ دے رہے, میں نے کہا 33 لے کے دے رہے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ 33 کا وہ لے رہے تو آپ نیا کیوں نہیں لے رہے 2021. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ کتنے کا, وہ کہتے کہ وہ 33,000 کچھ اوپر, 33 لاکھ کچھ اوپر ریٹ بتایا, وہ یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس نے جو کہا نا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا آپ کے پاس ابھی کون سی کرنٹ گاڑی, میں نے کہا ایکسیو ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں سیل کر رہے ہیں, یہ تو اس سے اچھی ہے. میں نے کہا اگر آپ بینک کمپنی کا مالک موجود ہوتا تو آپ کو ایک 2 لگاتا کہ آپ نے میری جو ہے کسٹمر کو مس گائڈ کر دیا. تو اب میں ریئل اس میں آ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل یا ڈیموگرافکس جتنی بھی چیزیں اب ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی پالیسی ہے گورنمنٹ کی, کہ اس نے اس ٹائم ٹویوٹا گاڑیوں کے اوپر کوئی تھوڑا سا ریٹ میں ڈسکاؤنٹ لگایا تھا. تو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی گورنمنٹ نے یہ کر دیا کہ آپ 5 سال سے اوپر گاڑی فائنینس نہیں کر سکتے. مطلب پہلے لوگ 7 ایئر کے لیے بھی فائنینس کر سکتے تھے,
پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اب آپ امپورٹڈ گاڑی بھی نہیں فائنینس کر سکتے. مطلب پہلے یہ ہو سکتا تھا کہ یوزڈ گاڑیوں کے حساب سے آپ نیو گاڑی, وہ جو امپورٹڈ گاڑی ہے وہ بھی فائنینس کر سکتے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید پاکستان باہر کی گاڑیوں کی تھوڑا سا روکنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آپ کے اس میں امپیکٹ کر رہی ہے. لیٹ سپوز اگر آپ بزنس کے سرکل کو دیکھیں یا سائیکل کو, مجھے جتنا یاد ہے اسلام آباد میں یہ کریم اور اوبر جب آیا تھا تو میرے خیال سے یہ 2015 میں زیادہ عام ہو گیا تھا, کامن ہو گیا تھا یہ کریم والا. اس سے پہلے شاید ہو لیکن مجھے نہیں پتا تھا 2014 میں اس طرح. لیکن آپ نے اگر نوٹ کیا نا تو 2015 سے پہلے جتنی بھی چھوٹی گاڑیاں تھیں نا یہ 660 سی سی, ان کی پرائسز 6-7 لاکھ ہی تھی. مطلب مہران کے آس پاس ہی قیمتیں تھی, تھوڑا سا چلو اگر اوپر تھی لیکن پھر بھی اسی حساب سے تھی. جیسے کریم اور اوبر نے اس کی پرائسز لے گئے نا, یہ تقریباً اب یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں 20-22 لاکھ کی آ رہی ہے. تو یہ اب کیا, یہ ان چیزوں کا ڈیمانڈ اور یہ سارے آپ کو امپیکٹ کر رہے ہیں, ایک چیز دوسرے کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. تو اب آپ نے کس حوالے سے, میں نے کہا نا کہ پریویس ٹرینڈ کو دیکھنا ہے, ایک پریویس ٹرینڈ اور ایک آپ نے فیوچر کو بھی دیکھنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب کسی کی پولیٹیکل فیکٹر میں نے بتایا یا ڈیموگرافکس بتایا, ڈیموگرافکس میں ہم نے مختلف چیزیں پڑھ لی. جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایج گروپ ہے, پھر ہم نے ایٹیچیوڈ اور لائف سٹائل بھی بتا دیا کہ جیسے ماؤنٹن ڈیو یا اس طرح لوگ یہ سٹائل جو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو یہ کیوں, یہ لائف سٹائل کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا کسی ایٹیچیوڈ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اگر آپ اس کو کنسیڈر کرتے اور آپ کہتے کہ یار میرے پاس تو نالج ہے تو میں ڈسکاؤنٹ بروکر مین, آپ ان سے کہتے کہ سیدھا یار یہ پلا کمپنی مجھے لگ رہا ہے کہ آگے منتھ میں اس کی پرائسز اوپر جا رہی ہے, تو آپ کہتے کہ مجھے مشورے نہ دوں, مجھے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے. میں نے بڑے سیدھے لینگویج میں کہا اسی لیے رب سا لگا. لیکن آپ کہتے کہ بس مجھے انفارمیشن ہے اس چیز کے بارے میں نے اس میں انویسٹ کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ جسٹ آپ سے کمیشن چارج کرے گا, اسی لیے آپ اس کو کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ بروکر. فل سروس بروکر یہ کہ اگر میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں کہتا ہوں یار میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے اور اب میں جاتا ہوں کہ یار دیکھے پہلے مجھے بتائے کہ کون کون سی کمپنیز ہے اور کون کون سی میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. اسی طرح جب آپ سارے انفارمیشن ان سے کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے مشورے سے جاتے ہیں, وہ پھر آپ سے کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں کمپنی اچھی ہو سکتی ہے, یہ اچھی ہو سکتی ہے, آگے اس کا ٹرینڈ آ رہا ہے, آگے اس چیز کا ہے. تو اس حساب سے پھر آپ کیا کرتے ہیں, فل سروس بروکر سے مشورہ لیتے, تو آپ سے تھوڑا سا زیادہ چارج کرتے. اس کی ریزن ہے کہ وہ آپ سے وہ کمیشن چارج کرتے جو سیل اینڈ پرچیز والا ہے, دوسرا آپ سے وہ اپنے مشورے کا بھی فیس چارج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں فل سروس بروکر. تو یہ تو آپ کا ہو گیا سلیکشن آف بروکر. یہ پاکستان بروکر کی بجائے ایکسچینجز تک بھی نہیں آتا جس طرح کرپٹو چل رہی ہے. یار یہ شاید جیسے آپ کہہ رہے کہ ان کا اپنا کوئی سائٹ اور اس کے اوپر بندہ کر لے, تو اب اگین وہی کہانی آ جاتی. جیسے میں کہتا ہوں کہ اس کے جو کرنسیز والا ہے نا, میں نے کہا نا شروع میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا میں نے کہ یہ ذرا فل سیکیورڈ نہیں لگ رہا مجھے کہ ہائیلی سیکیورڈ ہو جائے. اب اس کے بیس پہ جو آپ اگر اپنی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ جب آپ کرتے ہیں بروکر کے تھرو, وہ آپ کے لیے ایک CDC میں اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے اور اس کا بیک پہ بڑے بڑے سسٹم موجود ہے, مطلب بیک اپ. اب اگر لیٹ سپوز آپ خود کر لیتے ہیں, جو یہ بائنانس میں لوگ کرنسی میں کر رہے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ 95% کانفیڈنٹ ہے. کسی نے کیا ٹرینڈ, میں نے کیا نہیں ہے, مجھے میں بتا رہا ہوں وہ تو اکاؤنٹ آپ کا بن گیا نا, لیکن اب آپ کا اس پہ بیک پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے جو بھی بندہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس نے جتنے بھی ٹریڈ کیے یہ 95% اس کا ورت ہے, کچھ اس طرح اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے 90% ہے. یہ جو اگر کرنسی لیتے اور سیل کرتے ہیں نا, یہ ایکسچینج پہ آپ آرڈر لگاتے ہو, اسی پہ یونٹ ٹائم سیل ہوتی ہے. میرے کہانی آپ بات کر رہے ہیں نا, اصل میں آپ تھوڑی سی آپ کو اس لیے نہیں سمجھ آئے گی کہ وہاں پہ کرنسی خریدنے کے لیے بائنانس کے اوپر USDT ایک سٹیبل کوائن ہے جو $1 پہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ٹریڈ کے لیے آپ P2P پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ 96% 95%. بس آپ تو انٹر ہو گئے اور آپ واپس جانے کا کہہ رہے, تو لیکچر آپ کو کیسے پھر ملے گا؟ وہ شاید بہت لیٹ آتی ہے کام.
نہیں آپ جانا چاہتے ہیں, لیکن ایک چیز جو مجھے نہیں پتا, یہ آپ کامران صاحب سے خود پھر رابطہ کریں, کیونکہ یہ جو ہے یہ میرے خیال سے اسپیشلی ڈی ایل اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, تو آئی تھنک سو کہ یہ ادھر نارمل گروپ میں نہیں شیئر ہوگا. یہ ایکسس سب کو ہے. کامران کیا یہ نارمل کلاس والوں کو شیئر ہو سکتا ہے؟ بس ٹھیک ہے پھر آپ یہ ویسے کتنے لوگ آ جائے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اچھا جی, اس کے بعد پھر ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کے اوپر میں نے ویسے ٹریڈ کیا بھی نہیں ہے. یہ میں نے کہا نا, میں نے جتنا دیکھا تھا نا, تو اس نے مجھے کہا تھا, میں نے یہ کہا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کسی سے ڈالر پرچیز کرتے اور آپ اسے پیسے بیچتے اور وہ آپ کو ڈالر نہ دے, پھر تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ 95% ہے, یہ 100% ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پریویس ٹریڈ میں کیسا ہے, اس کا رویہ کسی کے ساتھ رہا ہے. تو وہاں پہ فل پلیج سسٹم ہے. وہاں پہ یہ جو ہم پورا پروسیس آپ ٹریڈ اپ پڑھ رہے ہیں, اس کے مطابق وہاں پہ کسی کا کوئی کرپشن کا وہ سین نہیں ہے. وہ پورے کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. لیٹ سپوز اگر وکاس کے نام کی کوئی شیئرز ہے فار ایگزامپل, اور آپ خریدنا چاہ رہے, تو وہ 3 دن کا ٹائم ہے یا 2 دن کا ٹائم ہے. اب میکسیمم میرے خیال سے کم بھی ہو تو 24 گھنٹے کا ہوگا, لیکن 3 دن کا ہے میرے خیال سے 72 آورز. وہ اتنے ٹائم میں آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوں گے, اور وہ فل فلیج سسٹم اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اس کا فل فلیج سسٹم کوئی اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی دھوکہ کر جائے تو وہ کر بھی سکتا ہے. اچھا, وہ اگر میں ٹریڈر ہوں نا, مطلب میں اگر اپنے یونیورسٹی سے لگا رہا ہوں, تو میرا جو اکاؤنٹ بنا ہے, تو وہ جتنے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے, تو وہ اس کو جو سپورٹ ٹریڈنگ جس پہ جو ٹائم ہے وہاں سے نکال کے اس اکاؤنٹ میں بینک دیں گے. اور اگر کوئی بھیجتا ہے کہ جو میں نے اکاؤنٹ نمبر دیا بینک کو, میری اس اکاؤنٹ نمبر پہ ٹریڈ ہوگی, اگر کسی نے مجھ سے پیسے لینے ہیں یا دینے ہیں, اس کے اگینسٹ کوئی اسکرین شاٹ بھیجتا ہے کہ یار یہ اکاؤنٹ میں نے پیسے بھیجے ہیں, تو وہ میرے پیسے بھی روک لیتے ہیں USDT کے. یار یہ اگر آپ نے اس نے آپ کو پیسے بھیج دیے ہیں روپیز میں, تو آپ اپنے USDT کیوں نہیں ریلیز کریں؟ یہ اکاؤنٹ بھی اس میں بلاک ہو جاتا ہے اگر اس طرح کرنے کے لیے آتے ہیں. اب اس کا صرف جو ایک چیز جو میں بار بار ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں, وہ ہے سیکیورٹی کی طرف, کیونکہ یہ اس طرح سیکیورڈ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ فل سیکیورڈ ہوتا نا, تو سارے لوگ صرف اسی میں ٹریڈ پہ آ جائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ انٹرنیٹ پہ پبلکلی اویلیبل ہے. جو بینکس کے سسٹم ہیں وہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہے, پھر بھی ان پہ ڈیٹا بریچ ہوتی ہے. جیسے ابھی نیشنل بینک کی ہوئی ہے 2 دن بعد, تو یہ تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. یہ تو بہت سافٹ آرکیٹیکچر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا اس سے, کہ اس میں ایشوز بہت آ سکتے ہیں. یہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے 4 سال پہلے ایک بندے نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا تھا کہ اگر فار ایگزامپل آل اوور دا ورلڈ ایک سسٹم کریش کر جائے. لاسٹ ٹائم بھی ہم کلاس میں اسی کرنسی کے اوپر ہی بات کر رہے تھے کہ شروع میں گولڈ تھا, اس سے پہلے بارٹر سسٹم تھا, پھر گولڈ ہو گیا تھا. وہ ہماری ڈسکشن اس لیے رک گئی کہ بیچ میں ٹائم پورا ہو گیا تھا اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس ہم نے جانا ہے. تو وہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فار ایگزامپل اگر تو آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ کریش کر جائے, تو پہلے تو آپ کے جیب میں کچھ پڑا ہوتا تھا. اب تھوڑی دیر پہلے کا ایگزامپل ہے, میں نے ایزی پیسہ میں پیسے ڈال دیے, اور تھوڑی دیر بعد مجھے اس پیسوں کی ضرورت پڑی اپنے اکاؤنٹ میں, تو جسٹ میں نے ایک شاپ والے کو پیسے دیے, میرے ہاتھ سے پیسے چلے گئے. میرے موبائل میں ایپلیکیشن میں ایزی پیسہ ایپ میں جسٹ ڈیجٹس آئے, اور وہی ڈیجٹ میں نے پھر تھوڑی دیر بعد ٹرانسفر کر دیا اپنے اکاؤنٹ میں. کچھ پیسوں کی ضرورت مجھے پڑ گئی, پھر جب میں نے اس کو یوٹیلائز کر دیا تو اگین وہ ڈیجٹس کسی اور کے پاس شفٹ ہو گئے. تو پھر کسی نے پوچھا تھا کہ اگر یہ کریش کر جائے, پھر آپ کے ڈیجٹ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ پھر اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا فل پلیج سسٹم اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کا ڈیٹا بیک اپ اس کا ہوتا ہے. اگر اس طرح کا سسٹم کریش بھی ہو جائے تو وہ واپس آپ کو اپنی بیک اپ سے واپس مل سکتا ہے کہ آپ کا اتنا کرنسی یا یہ چیزیں ہیں. تو یہ ابھی آئے گا. اور جس طرح آپ بات کر رہے کہ یہ کیوں آن لائن اویلیبل نہیں ہے, تو آن لائن اویلیبل آپ اس کے مختلف انفارمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج سے آپ کو مختلف شیئر پرائسز اور جتنا بھی انفارمیشن ہے وہ جسٹ آپ پرچیزنگ کے لیے ایک بندے کے پاس آپ کو جانا ضرور پڑتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا ہے اور وہ بڑا سیکیورڈ ہوتا ہے. تو اسی لیے ایک بندے کے پاس جانا پڑتا ہے جو کہ وہ جس بندے کے حوالے کیا ہو نا,
وہ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا, میں اگر سیکیورٹی کے اوپر بات کروں تو جو اسٹامپ پیپر ہے وہ کسی ایک خاص بندے کے پاس موجود ہوتے ہیں. ہم تو اگر لکھتے ہیں نا کوئی ڈیٹیل ریکارڈ لکھتے ہیں تو ایک وائٹ پیپر پہ لکھتے ہیں, تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اسٹامپ پیپر کی ہوتی. جسٹ ایک سیکیورٹی کا پرپس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہے اوپننگ اپ اکاؤنٹ. اوپننگ اپ اکاؤنٹ میں پھر آپ کے ساتھ ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹ, اگر وہ آپ کے لیے سی ڈی سی میں اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے, سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی, جو کہ ایک کمپنی ہے جو آپ کے اس اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں سی ڈی سی, ٹھیک ہے. اب اس کو پھر آپریٹ کراچی آٹومیٹڈ ڈیلر سسٹم میں اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے, کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ گورنمنٹ کے ساتھ تو خیر نہیں ہوگی کیونکہ یہ فل پلیج ایک سسٹم ہوگا اس کا, ٹھیک ہے. ایکچوئل مجھے یہ نہیں پتا, میں سرچ کر لوں گا کہ یہ گورنمنٹ کے پاس ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کا نہیں ہوگا, یہ ایک اپنی سائٹ پہ ایک الگ پارٹی ہوگی جو اس کو آپریٹ, جیسے ہمارا اپنے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویزا اور ماسٹر, ٹھیک ہے, تو یہ فل ورلڈ کے لیے وہ ہے. تو اسی طرح شاید یہ جو سی ڈی سی ہے یہ فل ورلڈ کا ہوگا, تو پھر گورنمنٹ تو نہیں کرے گی, شاید پھر امریکہ میں کوئی اس کا خاص آرگنائزیشن ہوگا جو اس کو کر رہا ہے. میرے خیال سے امریکہ میں ہے کوئی آرگنائزیشن جو اس سی ڈی سی کو آپریٹ کرتے ہیں فل, اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ اس کا بیک اپ موجود ہے. میں دیکھ لوں گا پھر آپ کو بتا دوں گا. پھر اوپننگ آپ اکاؤنٹ ہے. اب آپ نے سی ڈی سی میں اکاؤنٹ اوپن کرنا شروع کر دیا, وہ آپ کے لیے اوپن کرتے, تو اس میں پھر 3 قسم کے اکاؤنٹس ہیں. ایک ہے کیش اکاؤنٹ, ایک ہے مارجن اکاؤنٹ, ایک ہے ایسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹ, ٹھیک ہے. تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں نیچے سے. چلیں جی, ایک ہم نے ڈسکس کیا کیش اکاؤنٹ. اب کیش اکاؤنٹ میں سیدھا کیش سے آپ کا ٹرانزیکشن ہو جاتے ہیں, آپ کیش دیتے ہیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیش ڈپوزٹ کرتا ہے, اور اسی اکاؤنٹ سے پھر وہ آپ کے لیے شیئر پرچیز کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو سمپل اکاؤنٹ ہے کیش اکاؤنٹ. پھر جو زیادہ یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مارجن فائنینس یا مارجن اکاؤنٹ. اور اس کے مطابق اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں یہاں پہ, تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ مارجن اکاؤنٹ کو ہم نے لکھا ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ حصہ آپ کا اپنا ہوتا ہے, کچھ بروکر آپ کے ساتھ مل کر آپ کو ڈیٹ دے دیتا ہے, ادھار, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ادھار دے دیتا ہے اور اس کے اوپر وہ آپ سے انٹرسٹ چارج کرتا ہے. اب فور ایگزامپل ہم نے کہا کہ اگر آپ کو 1 لاکھ کے شیئر پرچیز کرنے اور آپ اپنے 25,000 میں لا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے 75,000 جو ہے وہ ڈیٹ لے لیا. ٹوٹل کتنا بنا, 1 لاکھ. اب 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ آپ نے کر دی, 1 لاکھ میں سے 75,000 لیٹ سپوز آپ نے لون لیا ہے اور 25,000 آپ کے اپنے ہیں. سارے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑے مزے ہیں, ہم بھی ایسے ہی کر لیں, لیکن اس میں ان کو اچھا خاصا ریٹرن ملتا ہے, اسی لیے وہ کر رہے سارا کچھ. ان اے سینس وہ اپنا پروڈکٹ سیل کر رہے, یہ جو 75,000 روپے یہ آپ کے اوپر سیل کر رہے. پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر اس کے اوپر آپ نے کیا کیا, 10,000 آپ نے کما لیا, مطلب 1,10,000 ہو گئے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو 1 لاکھ تو آپ کے اپنے تھے, کتنا آپ نے کما لیا, 10,000. 10,000 کے اوپر آپ سے ٹیکسز لگیں گے, پھر آپ کے اوپر کمیشن چارجز آئیں گے جو بروکر چارج کرے گا, اور پھر انٹرسٹ کہ جو اس 75,000 کے اوپر اس کا انٹرسٹ بن رہا ہے. تو اگر اس نے اچھا خاصا ریٹرن کما لیا تو آپ فائدے میں ہوئے, اور اس کا فائدہ اس کو کیا ہوگا,
उसको प्रॉफिट मिल रहा है विदाउट एनी टैक्स, समझ आ रहे? वो टैक्स नहीं पे कर रहा, टैक्स आप लोग पे कर रहे, इधर से पे कर रहे वो बंदा, ठीक है? तो इसीलिए ये इसको फिर इससे पहले एक कंसेप्ट होता था बदला फाइनेंसिंग उसे कहते थे। इसमें ये है कि शुरू में एक खास सिस्टम, जैसे अब ये करेंसीज वगैरह है तो इस तरह एक फुल फ्लेज सिस्टम नहीं है, तो इसी तरह ये जो सिस्टम था बदला फाइनेंसिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें अगर लेट सपोज आपकी ये वाली अमाउंट है, लेट सपोज जैसे हमने कहा कि 1 लाख, ठीक है, जिसमें से 75,000 25 आपके और 75,000 उसके, तो इस 25,000 को अगर आप देखें और 75,000, तो अगर लेट सपोज आप लॉस कर लेते हैं और इसमें से आपके 20,000 हो जाते हैं, इसी तरह ये भी कम होता जाएगा, इसी तरह ये और कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि क्या आप ये अमाउंट उसको कैसे रिकवर करेंगे? तो अगर आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो कहां से उसको पे करेंगे? तो बहुत से लोगों के साथ ये मसले आ चुके हैं। अब यहां पे फिर मार्जिन अकाउंट आ गया ताकि वो इस चीज से अपने आप को बचा सके कि अगर ये वैल्यू गिरती जाए, लेट सपोज अगर इस 1 लाख से 50,000 बन जाए, तो ये 75,000 में से अगर वो 50,000 उसको देता है तो वो 25,000 कहां से उसको देगा? फिर इसीलिए अपने आप को सेफ एंड पे रखने के लिए ये मार्जिन अकाउंट आ गया था। वो 75 कम नहीं होगी। अब बता देता हूं, उसका पूरा प्रोसेस अभी पढ़ना है, ठीक है? इसका पूरा प्रोसेस कि वो किस तरह उस चीज को रोकवाते हैं। आज अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल टॉपिक, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर अब हमने आगे पढ़ना है कि कैसे उस चीज को हमने रोकना है। फाइनेंस ने किस तरह उस चीज को रोक दिया कि वो कौन सा प्राइस है, शेयर प्राइस है। अगर आपने किसी कंपनी में ब्रोकर से पैसे लिए और आपने वो इन्वेस्ट कर दिए, तो वो शेयर प्राइस अगर लेट सपोज आपने 80 रुपीज से परचेज किया था और वो शेयर प्राइस 85 पे आ जाता है, 80 पे परचेज किया था और वो 75 पे आ जाता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, आपकी भी कम हो गई, या वो 70 पे आया अगेन मजीद कम हो गया, वो 65 आया, वो कौन सा प्राइस है जिस पे वो आपकी ट्रेड बंद कर देगा? वो फिर आपको शराइत देगा कि या आप मेरे पैसे वापस करो, कुछ लोन अपना कम करो। अगर आप ट्रेड आपका बंद हो जाएगा। अगर आपसे ट्रेड ओपन करने के लिए शर्त, पॉइंट नंबर 1 मजीद इन्वेस्टमेंट करो, अपना इक्विटी पोर्शन बढ़ाओ। पॉइंट नंबर 2 मेरे लोन में से कुछ चुका दो। पॉइंट नंबर 3 अपने शेयर्स कुछ सेल करके उससे मेरे अपने पैसे मुझे कम कर दो ताकि आपका लोन रेशो कम हो जाए। तो इसको फिर हम कहते हैं सेटलमेंट। अब आगे उसकी टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं कि वो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। उस टॉपिक को कैलकुलेट करने से पहले सिर्फ ये छोटा सा जो दूसरा है ये वाला तीसरा अकाउंट मार्जिन अकाउंट में तो हमारी काफी डिस्कशन अब होगी। ये जो एसेट मैनेजमेंट अकाउंट है इसको थोड़ा सा देख ले। एसेट मैनेजमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह एक अकाउंट है, ठीक है। इसमें आपको चेकबुक भी मिलते हैं, इससे आप पैसे भी निकलवा सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं मार्जिन फाइनेंस की कैलकुलेशन पे। वो मार्जिन फाइनेंस तो इसमें मैंने स्कैन ही नहीं किया है। वो पेज इसके बीच से कहीं से गया है, ये इसके बाद था ना, वो स्कैन ही नहीं हुआ। मार्जिन अकाउंट के बाद एसेट मैनेजमेंट है, मैं सोचा था इसके बाद ये। अच्छा चले इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास पे, फिर उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो उसका ये तरीका है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक शेयर प्राइस है, ठीक है, उसके अपने मेंटेनेंस मार्जिन है, कॉल प्राइस है, ठीक है, वो ये तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल हम फिर किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वो स्कैन से रह गया है, वो पेज इस नोट्स में नहीं आ रहा।
اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو شرائط مل جاتی ہے شروع سے کہ ایک ہوتا ہے مینٹیننس مارجن، کہ ایک آپ نے ایک مارجن رکھنا ہوگا، لیٹ سپوز وہ آپ کے کہتے ہیں کہ 30% ہے، 30% تک جب پرائس آ جائے گی نا تو آپ نے ٹریڈ آپ کا بند ہو جانا ہے، آپ نے اب مینٹین کرنا ہے اپنے مارجن کو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر فار ایگزامپل وہ پرائس، اس پہ ہم پرائس کیلکولیٹ کرتے ہیں اسی مینٹیننس مارجن کے اوپر، وہ پرائس اگر لیٹ سپوز آپ نے 90 روپیز سے یا 80 روپیز سے کوئی شیئر پرچیز کی ہے، ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے کسی پرائس سے پرچیز کیا ہے شیئر کو، تو وہ جو پرائز ہے وہ اگر نیچے آ رہا ہے تو وہ کس پرائز پہ آئے گا جو آپ کا ٹریڈ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ مینٹیننس مارجن کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ کو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے، میرے ذہن سے اب نکل گئی، ایک کال آپ کو آ جاتے کہ اب مزید آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے، مارجن کال اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بروکر کہ اب آپ مزید ٹریڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر شیئر کی قیمت کم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ورتھ کم ہو رہی ہے نا وہاں پہ، تو اب ایک خاص اماؤنٹ پہ جب وہ آ جاتی ہے نا تو وہ آپ کا ٹریڈ وہاں سے بند کر دیتے ہیں، وہ آپ کو کال کر دیتے کہ آپ اپنی ٹریڈ اور نہیں کر سکتے، اب آپ کے پاس سیٹلمنٹ کے طریقے وہ بتا دیتا ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کو سمپل بتا دیا کہ وہ یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مور انویسٹمنٹ کر دو، یا آپ میرے لون میں سے کر دو، یا پھر آپ کچھ شیئر سیل کر کے مجھے لون ریٹرن کر دو، ٹھیک ہے، تو یہ ہے M1 M2 M3، یہ 3 قسم کے سیٹلمنٹس ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ غلطی سے اس میں وہ پیج ہے نہیں، اسکین میں رہ گیا ہے کہیں پہ، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس میں ہم کر دیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس تھا تھرڈ سٹیپ، ٹائپ آف آرڈر، مجھے جسٹ ایک میسج کرنے دے پھر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر دیا تو اس کے بعد آپ پھر کیا کرتے ہیں، یہ مارجن اکاؤنٹ والی پوری نومیریکل ہے، یہ انشاءاللہ ہم ضرور اس کو کریں گے نیکسٹ کلاس میں، انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔ اچھا نہیں ہوا کہ یہ نہیں ہے، بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا۔ نہیں ایکچولی یہ نہیں ہے کہ وہ ایز اٹ از یہ کوسچن آ جاتے ہیں، لیکن جب پیپر ہوتے تو وہ زیادہ تر آپ لوگوں کے لیول پہ کنسپچول ہوتا ہے، تو میں نے کچھ ایسی چیزیں دینی ہوتی ہے جس کے بیس پہ آپ اپنی پوری سوچ لگا کے ان چیزوں کو یوز کر کے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے چیزیں، تو وہ پورا ایک پروسیس سلو ہو گیا۔ مین کہ اگر میں اب آپ کو پورا پروسیس آپ ٹریڈ میں دیکھوں گا نا تو اس میں ایک میجر کمپوننٹ رہ گیا، یہ پورا اپنا ہر ایک جو ہم کر رہے ہیں نا سیکوینس میں ٹاپک وائز پورا ٹاپک کور ہو جاتا ہے، تو اب وہ تھوڑا سا رہ گیا، لیکن انشاءاللہ اگر پرسوں ٹائم ملتا ہے تو ہم آن لائن لیکچر میں اس کو کیلکولیٹ کریں گے، لیکن اب تو نہیں بھی کریں گے، اب آپ لوگ کو پتہ چل گیا کہ شاید اس سے ملتا جلتا کوسچن آئے گا، تو چلے ٹائپس آف آرڈر۔ اب آپ نے آرڈر کون سا پلیس کرنا ہے، اس کو میں آپ سے تھوڑا سا ہی کہوں گا، اس کے اوپر کافی لینتھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، آپ گوگل کر لیں تھوڑا سا، میں جسٹ اوور ویو دے رہا ہوں اس کے اوپر تاکہ یہ ٹاپک ہم ختم کر لیں آج۔ ٹائپس آف آرڈر کے اوپر آپ جب گوگل کریں گے نا ٹائپس آف مارکیٹ آرڈر، تو آپ کو 3 قسم کے آرڈر ملیں گے، ٹھیک ہے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مارکیٹ آرڈر ہے، ٹھیک ہے، ایک لمٹ آرڈر ہے، ایک سیل آرڈر ہے، ٹھیک ہے، یہ اب اس میں مین جو میں آپ کو کرکس اس کا بتا دوں وہ یہ ہے، اس کا مین تھیم اس کا یہ ہے نا کہ آپ مارکیٹ آرڈر میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جس پرائس سے آپ جاتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں کہ بس پرچیز کر لیں، میری کرنٹ مارکیٹ پرائس پہ آپ پرچیزنگ کرتے اور سیل کر دیں، جو دونوں الگ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ کر دیتے ہیں کہ آپ جس طرح اس نے بتا دیا کہ آپ پہلے سے کوئی ریٹ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، اس طرح یہ اب کرنسی مارکیٹ میں بھی یہ جو کرپٹو کرنسی اس میں بھی لوگ یہی کر رہے ہیں، اس میں ہوتے کہ آپ ایک لمٹ لگا لیتے ہیں، ایک لاک لگا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے لیے یہ
شیئر یا سیل کرو یا پرچیز کرو, دونوں سائڈیں ہو سکتی ہے, یا آپ سیلر ہو سکتے ہیں ایک ٹائم پہ یا بائر ہو سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ شیئر 62 پہ پہنچ جائے نا, میرے لیے فوراً آپ نے پرچیز کرنا ہے. لیٹ سپوز اب وہ 65 پہ ہے, تو آپ نے اپنے لیے ایک گارنٹی کر دی کہ جیسے 62 پہ آئے گا نا تو آپ کو تھوڑا سا سستا مل جائے گا. اب آپ نے کس چیز سے اپنے آپ کو بچا دیا کہ شاید اگر یہ 62 کی بجائے آپ 60 رکھ لیتے اور یہ 62 سے واپس 63 پہ پہنچ جاتا تو آپ لاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سیلر بھی اپنی طرف سے ایک ریٹ پرائس لگا لیتا ہے. اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے مارکیٹ جو کرنٹ مارکیٹ پہ ریٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, اور جو دوسرا ہے یہ دونوں لمٹ آرڈرز, یہ کس پہ ہوتا ہے, یہ آپ کو ایک لاکھ ریٹ آپ بتا دیتے کہ اس ریٹ پہ یہ ہمیں ملنا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ ہے ٹریڈنگ. جب آپ کا یہ آرڈر میٹ ہو جاتے ہیں, جب بھی آپ نے اس کو کوئی ایک تو ایسا ریٹ نہ بتا, وہ جو کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ دادا جس طرح ہوتے ہیں نا, وہ گرینڈ فادر گرینڈ مدر, اس کو سیل کرنے, تو کوئی اسے کہتے ہیں کہ یار یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپ اپنے گرینڈ فادر گرینڈ مدر کو سیل کرتے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ریٹ ایسا ہی بتاؤں گا جو اس کو کوئی لیں گا نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مشہور کہاوت ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر آپ اب ریٹ ایسا بتا دیں کہ آپ کی شیئر کی پرائس نارملی 60s اور 70s میں آس پاس ویری کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جب یہ 90 پہ جا کے اس کو سیل کر دو تو شاید یہ ٹریڈ ایک سال میں بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ طریقہ ہے, تو آپ مارکیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس میں آپ جسٹ اسپیکولیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیج کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہیج مین کہ آپ لیٹ سپوز اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں زیادہ لاس سے, کہ وہ زیادہ لاس آپ کو نہ آ جائے. پھر دوسرے میں جو یہ آرڈرز ہیں, اس میں ایک ہوتے اسپیکولیشن بیسس پہ. کیا ہو رہا ہے یار اس کے ساتھ؟ آ گیا نہیں, ختم ہو گیا ٹاپک, بس اب آخری ڈگری پہ جا رہے ہیں. یار ابھی تک تو میں نے آپ لوگ کو بور نہیں کیا, پھر آپ نے تھینک یو بول دیا. میرے خیال سے میں نے وہ ٹائم نہیں لیا آپ لوگوں سے جو بندہ کہتے کہ بڑا بورنگ سا لیکچر تھا. آج تک جتنے بھی لیکچر ہے بڑے آرام سے سکون سے, میرا کام کور ہو رہا ہے تو میں آپ کو کیوں تنگ کروں. جب آپ کا لیکچر کور ہو رہا ہے تو پھر تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, تو اس میں ایک ہوتا ہے اسپیکولیشن. اسپیکولیشن مین کہ آپ آگے کا سوچتے ہیں, دور اندیشی. وہ ایک آرڈر اس کے اوپر اپریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ پرائسز اوپر جا رہی ہے یا نیچے آئے گی. دوسرا ہوتا ہے ہیجنگ. دونوں میں فرق صرف یہی ہے, ایک تو مارکیٹ آرڈر ہے نا, دوسرے کا لمٹ آرڈر ہے, اور ایک دوسرا ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ جو ہے نا, دونوں میں صرف فرق یہ کہ ایک ہیجنگ ہے. ہیجنگ میں مین کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ لاس سے چھپا دیتے ہیں, مطلب اپنے آپ کو سیکیورڈ کر دیتے. لیٹ سپوز وہ جو سنیل ہوتا ہے نا, وہ شل میں کیوں چھپ جاتے تاکہ آگے کے سچویشن سے اپنے آپ کو بچا دے, تو اس کو ہیجنگ کا ہو. ٹھیک ہے, اور اسپیکولیشن مین کہ آپ کو آگے سے انداز ہو رہا ہے کہ اس پلا چیز میں سے چینجز آئے گی اور اس کی پرائسز اوپر نیچے جانا ہے, تو اس کے بیس پہ آپ پراپرٹی ایشو کرتے ہیں. تو دونوں میں جسٹ فرق ہے, باقی آپریشن ایک ہی جیسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ اور ٹیکسز اینڈ کمیشن. سیٹلمنٹ مین کہ کتنے دنوں میں وہ آپ کا ٹریڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آ جاتے ادھر تاکہ آپ کا یہ دیکھیں, لمٹ آرڈر اور سٹاپ آرڈر, وہ یہ نام تھا. ٹھیک ہے, دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ ایک میں اسپیکولیشن ہوتا ہے اور ایک میں, دونوں کا طریقہ کار سیم ہے, صرف اور صرف میکینزم میں یہی فرق ہے کہ ایک اسپیکولیشن پہ بیسڈ ہے اور ایک ہیجنگ پہ بیسڈ ہے. دوسرا جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ ہے سیٹلمنٹ. سو وہ سیٹلمنٹ آپ کا یہ ہے کہ میں نے بتا دیا T+1, T+2 اور T+3, کہ یہ جو آپ کے ساتھ 24 آورز میں آپ کے نام سے چینج. لیکن اگر آپ نے کسی کمپنی کے شیئر پرچیز کرنے تو کوئی سیلر بھی ہوگا, تو وہ کتنے ٹائم میں آپ کے نام ہو جاتے ہیں. اگر T+1 ہے اس کا مطلب ہے 24 آورز, T+2 ہے 48 آورز, T+3 ہے 72 آورز. پہلے تو 9 ڈیز کا تھا, اب تو بڑا ایفیشنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ٹیکسز اینڈ کمیشن. تو ٹیکسز اور کمیشن آپ سے اس کے پرافٹ کے اوپر چارج کیا جاتا ہے. مجھے 1 منٹ دو تاکہ یہ کمپلیٹ کروں. پھر
اب ٹیکسز اینڈ کمیشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ سے بروکر تو اپنی کمیشن چارج کر لیتے ہیں, وہ شاید فرنٹ اینڈ ہو یا پھر بیک اینڈ ہو. اگر فرنٹ اینڈ ہو اس کا مطلب ہے جب آپ کے لیے پرچیزنگ کرتے ہیں اس ٹائم آپ سے کمیشن چارج کرے, اگر وہ بیک اینڈ پہ ہوتے اس کا مطلب ہے جب آپ کے لیے سیل کرے تو اس ٹائم, لیکن وہ کمیشن آپ سے چارج کرے گا. دوسری جو چیز ہے وہ ہے ٹیکس. ٹیکس آپ سے ابھی وہ پرچیز کرتے ہیں آپ کے پراپرٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس اور ایک ہوتا ہے کیپٹل گین ٹیکس, ٹھیک ہے. کیپٹل ویلیو ٹیکس اس کو کہتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرتا ہے تو اس کے پرچیزنگ کے اوپر وہ آپ سے ٹیکس چارج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیکس کون چارج کرتے ہیں؟ گورنمنٹ. جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا شیئرز کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے, یہ سی وی ٹی ویسے آپ کو بتا دیا. کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک شیئر پرچیز کیا اور اس کی قیمت میں اپریسیشن آ چکا ہے, قیمت اوپر گئی ہے, تو اس کے قیمت کے اوپر ہونے کے اوپر آپ سے ایک ٹیکس چارج کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس پراپرٹ کے اوپر آپ سے ٹیکس چارج کیا جاتا ہے, وہ آپ نے اس کو نکال لینا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا ٹاپک پروسیس آف ٹریڈنگ کمپلیٹ ہو گیا. اب صرف ایک چیز رہ گیا جو یہاں پہ ہے, مارجن اکاؤنٹ, ٹھیک ہے. پروسیس آف ٹریڈ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد اب ہم اس پوزیشن پہ اب آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اس پوزیشن پہ اب آ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ کمپنی انالیسس سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. کمپنی انالیسس کا مطلب کیا ہے ہمارے ساتھ؟ کمپنی انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ اب لیٹ سپوز کوئی بندہ, ہم نے تو آپ نے بیسک جتنی بھی چیزیں تھی وہ کور کر لی کہ یہ انڈیکس ایسے کیلکولیٹ ہو جاتا ہے, یہ آپ کے ساتھ ریٹرن ہے, یہ رسک ہے, ٹھیک ہے. اب ریٹرن اینڈ رسک کے اوپر ہم نے اپنا چیپٹر ابھی پڑھنا ہے آگے. یہ پروسیس آف ٹریڈنگ ہے کہ کس طرح آپ نے جانا ہے, کیا یہ تو آپ کے لیے وہ باہر لوگ کریں گے نا, مطلب جتنے بھی باہر والے لوگ ہیں, بروکرز ہے, کوئی بندہ ہے جس کو ایکسپرٹیز ہے اس فیلڈ میں, وہ کرے گا. آپ کے پاس بیسک نالج اب ساری چیزوں کا آ چکا ہے. اب یہاں پہ کوسچن شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل انالیسس کرتے ہیں کسی بھی چیز کی, کہ آپ خود سوچتے ہیں کہ میں نے کون سی چیز میں انویسٹمنٹ کرنا ہے, آگے جتنے بھی ٹاپکس آ رہے ہیں وہ اس چیز کے اوپر آ رہے ہیں. اب وہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ 3 قسم کے انالیسس. اگر میں اس کو یو شیپ بنا دوں, یہ آپ کی اکنامک انالیسس یا اکانومی انالیسس, اس کو ہم اکنامک انالیسس کہتے ہیں. اکانومی انالیسس چھوڑ دے, اکنامک انالیسس, پھر انڈسٹری انالیسس, اینڈ دین کمپنی انالیسس. اب اکنامک انالیسس آج سے سمجھ لے, بڑا آسان ہے. اکنامک انالیسس میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ سوچ رہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنا ہے, تو اب آپ کا انالیسس شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے پروسیس آف ٹریڈنگ بھی پڑھ لیا, آپ نے اسٹاک ایکسچینج انڈیکس بھی سیکھ لیا, یہ ساری چیزیں آپ سیکھ چکے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنا ہے, تو آپ کا سب سے بڑا جو آؤٹر لیئر ہے نا وہ اکانومی کو سٹڈی کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میرے اکانومی میں پر کیپٹا انکم کیا ہے. کسی چیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لیٹ سپوز آپ نے کسی کمپنی بنانی ہے, پورے ایک پروڈکٹ لانچ کرنا ہے, آپ کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں آپ لوگ, تو اس کے لیے مختلف چیزوں کی آپ نے سوچ میں رکھنا ہوتا ہے. جیسے جی ڈی پی, کہ آپ کی اکانومی میں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیسے جا رہے, فورن ایکسچینج ریزرو کیسے جا رہے, یہ جتنے بھی مین ویریبل ہے اکنامکس کے, انفلیشن کیا چل رہا ہے. اب اگر لیٹ سپوز آپ کسی ایسے بزنس میں جاتے ہیں جو کہ آپ کی کنٹری کے لوگ اسے افورڈ نہیں کر سکتے, اکنامک انالیسس میں آپ کے ملٹیپل ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. تو صرف یہ چیز نہیں ہے کہ جی ڈی پی اور یہ مختلف چیزیں آپ کی اکانومی میں امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اکانومی کے اوپر پولیٹیکل پریشرز بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا نا شروع میں کوئی کہتے کہ یار آگے
چلے میں بتا دیتا ہوں, میں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں نا اکثر میں وہ واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر پرسوں جب ہم جا رہے تھے نا تو عمران خان نے مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کیا نا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے, یہ پیٹرول پرائس نے. ٹھیک ہے, میرا جب ہم اکنامکس والے لوگ ہیں نا, یہ فائنانس والے, ہم بڑے سوچ سمجھ کر پیسے کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا سیگمنٹ ہے جو مجھے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں, مطلب میرے میکسیمم ایکسپینڈیچر کس چیز کے. میں جب بھی دیکھتا ہوں تو سب سے بڑا ایکسپینڈیچر میں سے جو بڑے بڑے ہیں اس میں سے یہ بھی ایک نام رکھتا ہے, یہ پیٹرول. ٹھیک ہے, تو جب بھی میں فیول ڈالتا ہوں نا تو میں پیٹرول پمپ سے نکلتا ہوں تو میں خان صاحب کو دعائیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ ایک کزن بیٹھا تھا اور ایک اس یونیورسٹی کا ایک اور بندہ تھا, جاب وہ جو تھا ایک کلیگ تھا وہ, تو وہ کہہ رہا تھا کہ آگے چانس کیا ہے ویسے گورنمنٹ کا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ شاید آگے پلا تو نہیں آ سکتے, یہ نہیں, ویسے اپنی ویوز ہوتے لوگ تو شاید پیپل پارٹی آ جائے, وہ سے کہتے ہیں. میں نے کہا اسے پی ٹی آئی ہی اچھی ہے پھر, کیونکہ وہ جب مشرف کے بعد آئے تھے نا زرداری تو اس ٹائم بھی پرائسز اوپر گئے تھے. اگر یہ 140 پہ ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ 240 پہ لے جائے. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل پریشر یا صرف نام بھی بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پلا گورنمنٹ آیا تو اس کے آنے سے پہلے پرائسز یوں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا بڑا رول ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو آپ نے اکانومی کو اسٹڈی کرنے کے اس ٹائم آپ کی اکانومی کس چیز کے اوپر زیادہ, لیٹ سپوز آپ نے اکانومی میں, اگین میں اس ڈیموگرافکس کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ کے اکانومی میں کون سی چیز آپ کے لیے بہت امپورٹنس رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے آپ لوگوں نے ایک ایگزامپل پڑھا ہوگا, وہ میرا ویسے یہ مارکیٹنگ سائٹ نہیں ہے, اس میں بڑے اچھے ایگزامپل ہوتے ہیں بکس میں. یو ایس کے بارے میں تھا, شاید وہاں پہ ایج وائز ایک فیکٹر آیا تھا کہ وہاں پہ سینئر سٹیزن زیادہ تھے اور ینگ ایج میں لوگ زیادہ, کیونکہ وہ تھوڑا سا ان لوگوں نے یہ معیار رکھا تھا کنٹرول والا پاپولیشن. تو وہ یہ ہوا تھا کہ ان کا جو ٹین ایج والے لوگ تھے نا وہ کم تھے اور سینئر سٹیزن زیادہ تھے. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے انڈسٹری میں آپ کون سے پروڈکٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہوتا ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیٹڈ لوگ اور ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے پرچیزنگ میں کافی فرق ہوتا ہے. اسی طرح فیملی سٹرکچر, آپ نے جتنے بھی گاؤں والے لوگ دیکھتے ہیں نا, رورل اور اربن ایریاز جو ہوتے ہیں, رورل والے وہ کیا ہوتے ہیں, وہاں پہ جائنٹ سسٹم ہوتا ہے, کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے. لوگ کیا ہوتے ہیں, 5 بھائی اکٹھے زندگی گزارے ہوتے ہیں, ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے, ان کے بچے ہوتے ہیں, وہ مل کر رہتے ہوتے ہیں. اور جب اسلام آباد میں آپ دیکھیں تو اسی طرح باہر کنٹری میں تو اسلام آباد سے بھی کچھ زیادہ ہی فیملی سٹرکچر الگ ہے. ادھر کیا ہوتا ہے, یہاں پہ سسٹم یہ ہے کہ یہاں پہ فیملی سنگل فیملی والا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اب آگے اور مزید اس میں اگر ہم ان ڈیپتھ جائے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اکثر دونوں ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں وہ جاب ہولڈر ہوتے ہیں. تو اگر دونوں کی جاب ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے یہ جو فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہے یہ بڑی تیزی سے جا رہی ہے, یا جو یہ ریڈی میڈ چیزیں ملتی ہیں آپ کو, یہ سارے پریزرویٹو بیسڈ چیزیں یہ کیوں عام ہو گئی, یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ایون باہر ملکوں سے تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ وہاں پہ لوگ اتنے بیزی ہیں کہ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی برگر وغیرہ لیتے اور اس کو راستے میں کھا لیتے اور کھانا ان کا ہو گیا, ٹائم اس پہ بھی ضائع نہیں کرتے. تو یہ مختلف چیزیں جو آپ نے اکانومی کے حساب سے دیکھنے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کنٹری میں کس سیکٹر میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے کریں. نیکسٹ کلاس آگے ویک میں آپ لوگ کو انفارم کر دوں گا. اگر مڈ ٹرم والا ویک ہوا اور آپ لوگ کا کلاس نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا نا. آپ لوگ کیوں ضد کر رہے ہیں, اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا نا. کون سا سنڈے کو کبھی ہم یونیورسٹی یا اسکول گئے؟ یہ تو ایکسٹرا آپ ٹائم دے رہے ہیں نا, جاب کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے. جی, اب آپ لوگ کا پیپر کے حوالے سے کوئی کنفیوژن, کوشچن؟ جتنے بھی پڑھے وہ سارے یہ ہو گیا کوشچن. وہ کہتے ہیں نا بلوچستان کا وہ کون سا منسٹر تھا وہ جو کہتے کہ آپ بھی پوچھو آپ بھی پوچھو. ٹھیک ہے, آخر میں کہتے ہیں نو کمنٹس. ٹھیک ہے, تو آپ بھی پوچھے. چلے کسی اور کا کوئی کوشچن, وہ بھی اسی طرح ہی پوچھ رہا ہوتا ہے. یار میں بتا دیتا ہوں,
पेपर जितना कोर्स कवर किया कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो सारा कोर्स पेपर मैक्सिमम होगा कंसेप्चुअल बेस, ठीक है। कंसेप्चुअल बेस मीन के हमने जितने भी टॉपिक पढ़े, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे कहूंगा कि व्हाट इज रिटर्न, ठीक है। ये लोग पूछते हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर बीबीए के बच्चों से या बीएस के स्टूडेंट से। आपसे लेट सपोज अगर मैं पूछूं कि ये प्लान कंपनी है और ये उनकी शेयर्स है और ये उनके प्राइसेस है, या अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कहीं जाते तो किस चीज में इन्वेस्टमेंट, इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आप इन टॉपिक्स को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये कोर्स सही पढ़ लिया और आपको समझ आ चुका है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बगैर आंसर किए इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन कितने होंगे? मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। अगर 5 क्वेश्चन हुए ना तो उसमें पार्ट्स नहीं होंगे, और अगर 3 क्वेश्चन हुए तो उसमें पार्ट्स होंगे। फिर अक्सर आप लोग कहते क्या चाहिए, तो 2 पार्ट से टोटल 6 क्वेश्चन बने, ठीक है। और टाइम हमारे पास 90 मिनट थे, मीन 1.5 घंटा। तो आपको मैं पहले से बता दूं कि क्वेश्चन को देके, क्योंकि हर क्वेश्चन के अक्सर इक्वल मार्क्स होते हैं, तो एक बंदा क्वेश्चन 1 पे इतना लिखता है कि क्वेश्चन 2 पे पहुंच के क्वेश्चन 3 रह जाता है। तो अगर आप बहुत भी अच्छा लिखेंगे तो 10 नंबर ले लेंगे, और अगर आप उस पे थोड़ा कम लिखे और क्वेश्चन 3 पे अटेम्प्ट करें तो शायद क्वेश्चन 1 पे 8 मार्क्स ले ले, लेकिन 3 पे भी आप 7-8 ले लेंगे। इसीलिए इतना ना करें कि आपका क्वेश्चन टाइम डिवाइड करे। 3 क्वेश्चन के लिए लेट सपोज अगर 3 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 मिनट्स आ गए, फिर हर एक पार्ट के लिए 15 मिनट्स आ गए। तो 15 मिनट किसी भी पार्ट पे उससे ज्यादा ना सर्व करें। अगर आप कहते हैं कि कोई पार्ट लंबा है, तो अगर आप उस पर 20 मिनट सर्व करते तो उसका टाइम किसी और से फिर डोनेट करें, उस पर 10 मिनट जाया करें, ठीक है। ये सर ये सिनेरियो बेस्ड होगा, मैक्सिमम इसी तरह ही होगा। कितने होंगे? मेरे ख्याल से एक देखिए, एक्चुअल कहानी ये है ना कि अगर आज हम मार्जिन फाइनेंस पढ़ते तो वो भी एक न्यूमेरिकल बन सकता था, ठीक है। लेकिन आप ये ना डरे इस चीज से, कोई भी बंदा कि न्यूमेरिकल है थ्योरी, ये ना वो थ्योरी है जो रट्टे वाली है, और ना वो न्यूमेरिकल है जो बड़े टफ किस्म के न्यूमेरिकल है। तो जो भी क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल ही होगा। अगर न्यूमेरिकल होगा ना तो वो भी कंसेप्चुअल ही है। अगर किसी को कंसेप्ट आ चुका है तो वो उस न्यूमेरिकल, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल कौन से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना, कौन सा आपने कोई पावर भी नहीं लगाया अभी तक, कोई स्क्वायर रूट भी नहीं लगाया। इसीलिए आप लोग परेशान ना हो, रिलैक्स करें, पढ़ ले इस चीज के लिए। आई एम अवेलेबल। अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई मतलब इस तरह का सिचुएशन नहीं होगा। डीएल के स्टूडेंट्स का अलग पेपर होगा, ठीक है, और आप लोगों का अलग होगा, क्योंकि वो लोग किसी एग्जाम सेंटर में वहां पे देंगे, ठीक है। तो उनका मैं स्ट्रक्चर पूछ के फिर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन वैसे डीएल के स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 6 या 7 स्टूडेंट है, वो मुझसे इन पर्सन भी इस फ्राइडे तक मुझसे थोड़ा सा पूछ ले, फ्राइडे या सैटरडे को, तो मैं उनको गाइड कर दूंगा। मैं पूछ लूंगा कि रूल क्या है, रूल के मुताबिक उनको भी बता दूंगा कि आप लोग का पेपर किस पैटर्न पे होगा, या कैसे होगा, ओपन बुक होगा, कैसे होगा, ठीक है जी। आपका कोई क्वेश्चन था उस टाइम? वो इसका सिर्फ टाइम ड्यूरेशन, 1 का मतलब 1 डे, 2 डे एंड 3 डे, इस तरह। ये किस बेस पे डिसाइड होता है? ये कंपनी के साथ जॉइंट होता है कि नहीं, ये तो इनके रूल के बेस है ना। पहले इस तरह होता था कि अगर आपको पहले उस दिन भी हमने कहा था कि फिजिकल शेयर्स होते थे, तो फिजिकल शेयर ट्रांसफर पे बड़ा टाइम लगता था, वो फिर नए शेयर छापे जाते थे और किसी और के नाम हो जाता था। फिर जब ये ऑनलाइन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, तो ये T+9 था, मीन 9 डेज, टाइम +9, इस तरह 9 डेज कि कितना टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब है 9 डेज। अब ये आ चुका है 3 डेज, 2 डेज और 1 डे पे। मतलब अब मुझे पाकिस्तान के रूल का नहीं पता, रूल्स के ऊपर मुझे इसलिए पता नहीं होता कि वो अपडेटेड रूल्स देखने पड़ते उसके लिए। लेकिन पहले का सिस्टम ये था कि 3 दिन जो है वो लगते थे कि अगर सपोज वकास है और आगा वलीद, ये दोनों अगर ये एक शेयर परचेज करो तो दूसरा सेल, तो अगर किसी के नाम पे थे तो वो उसके नाम से कितने दिनों में ट्रांसफर हो जाते थे। तो ये जस्ट वही रूल है। तो अगर पाकिस्तान में लेट सपोज T+3 चल रहा है, इसका मतलब है कि 3 दिन में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। सबके लिए एक ही होगा, या T1 होगा या T2 होगा? हाँ, सबके लिए एक ही होगा।
ٹھیک ہے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم میکینزم پڑھ رہے ہیں کچھ چیزوں کے جو جس طرح آپ اسٹاک ایکسچینج والے سائٹ سے میں نے وہ ڈاکومنٹس اٹھا لیے تھے تو آپ کو اسپیسیفک رول بھی بتا دیے کہ اس کے رول کیا ہے. رول جیسے اکثر کبھی کہتے ہیں کہ کچھ رولز کسی بینکنگ سائٹ پہ اسٹیٹ بینک سارے رول دے دیتا ہے تو اس کے مطابق ہمیں پتہ نہیں چلتا. جیسے اب اسٹیٹ بینک نے جو گاڑیوں کا یہ ریشو چینج کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کی جو انسٹالمنٹ بنتی ہے نا اس کا یہ ہوتا تھا کہ آپ کے ایٹ لیسٹ 2 ٹائم آپ کی سیلری ہو. اگر انسٹالمنٹ 25,000 ہو تو آپ کی ایٹ لیسٹ 50,000 سیلری ہونی چاہیے تھی. ابھی اس کا کوئی الگ ریشو بنا دیا, مجھے بھی اب پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ابھی آیا ہے, یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے کوئی اس طرح کا ریشو آیا ہے جس طرح وہ 45% ڈیٹ برڈن ریشو اس کے لیے ہے, ہاؤس فائنانس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کے لیے بھی کوئی ڈیٹ برڈن ریشو بنایا ہے 40% میرے خیال سے اس طرح کا کوئی ریشو ہے, لیکن مجھے اب پتہ نہیں ہے کیا ہے ایگزیکٹ. تو یہ رولز چینج ہوتے رہتے ہیں, تو پاکستان میں جو بھی رول ہوگا وہ سب کے لیے پھر ایک, کسی بھی جگہ پہ رول پھر سب کے لیے ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, انڈسٹری انالیسس تھوڑا سا کر دیں. چلے جی ٹھیک ہے, اٹینڈنس یار ایک پیج پہ